نقبلوا ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے واجب الاحترام برادر محترم چودھری شوکت محمود صاحب، ایڈمنسٹریٹر نیکسس اسکول سسٹم حافظ عقیل صاحب، ڈائریکٹرز نبیل صاحب، محسن صاحب اور حافظ صاحب کے استاد محترم جناب محمود الرحمان جامی صاحب، معزز اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور اس قوم کے ہونہار چمکتے ستاروں، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میرے عزیزان حافظ صاحب نے اور ان کے برادران نے یہ تعلیم کا سلسلہ زیرو سے سٹارٹ کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ نیکسس اسکول کی جو تعداد ہے وہ 800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ میں اس پہ ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ننھے منھے تمام بچوں کو جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی، جنہوں نے اگلی کلاسوں میں پروموشن حاصل کیا، اور ان کے تمام اساتذہ کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تعلیم بے شک انسان کی زندگی بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بہر عمل دخل ہوتا ہے۔ صرف تعلیم سے کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اور تعلیم تو درسگاہوں میں دی جاتی ہے، مگر تربیت بچوں کے والدین گھر سے دیتے ہیں۔ اگر صرف تعلیم ہو اور اس میں تربیت ٹھیک طرح سے نہ ہو تو انسان مکمل نہیں ہوتا۔ میں اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ پہلے بھی غالباً کسی فنکشن میں نے بیان کیا تھا، آج پھر دہراتا ہوں کہ میں جس پوزیشن پہ پہنچا اس میں بے شک میرے اساتذہ اکرام کی محنت اور لگن کا عمل دخل تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کے میرے والدین نے جو مجھے تربیت دی، اس تربیت کا زیادہ عمل دخل تھا۔ ہم یہ ساتھ ہی گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے یہاں پہ پڑھتے تھے۔ اب مجھے کلاس یاد نہیں، دوسری تھی یا تیسری تھی، جب ریسیس ہوتی تھی تو کئی ہمارے دوست بستہ اٹھاتے تھے، گھر چلے جاتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن
میں نے بھی سوچا کہ یہ ہمارے باقی دوست چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، تو دوبارہ حاضری تو لگتی نہیں ہے، تو چلو آج میں بھی جو ہے وہ فرلو لگاتا ہوں۔ میں نے بھی بستہ اٹھایا اور گھر چلا گیا۔ میری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اس وقت ہم کہتے ہوتے تھے کہ ادھی چھٹی ساری ہو گئی ہے۔ وہ دنیاوی تعلیم انہوں نے نہیں حاصل کی ہوئی تھی، صرف قرآن مجید پڑھ سکتی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیوں آج ادھی چھٹی ساری ہو گئی ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، ادھی چھٹی ساری نہیں ہوئی، بلکہ آج میرے پیٹ میں درد تھا تو میں اس لیے آیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے روٹی دی، میں نے روٹی کھانا شروع کر دی، وہ میرے پاس پیڑھی پہ بیٹھ کے دیکھتی رہی۔ جب میں روٹی کھا چکا تو مجھے انہوں نے کہا کہ روٹی کھا چکے ہو؟ میں نے کہا کھا لی۔ انہوں نے مجھے ادھر کان سے پکڑا اور ایک پیار بھری چپک جو ہے ادھر لگائی اور مجھے کہا کہ اٹھاؤ بستہ اور سیدھے جاؤ اسکول۔ میں منہ مسوڑتا ہوا بستہ میں نے اٹھایا اور میں چل پڑا۔ جب گھر سے تھوڑا دور گیا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں۔ بس میں نے دوڑ لگائی تو میں اسکول آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اسکول سے غیر حاضری نہیں کی، اور میں ان کے پیار بھرے شبد کی لفظ آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ تھی ان کی تربیت۔ اگر اس دن وہ مجھے یہ چھٹی کی اجازت دے دیتی تو میں آئے دن چھٹی کرتا اور میں کبھی نہ پڑھتا۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ اساتذہ کرام کا جو رول ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اساتذہ کرام واقعی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ ان کی محنت، ان کی لگن انسان کی زندگی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگلے روز میں ہمارے اس خطے کے نامور سپوت بریگیڈیئر طارق صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میں ان کے بڑے بھائی شفقت صاحب جو اسکول میں مجھ سے 1 سال آگے تھے، ان کے پاس تعزیت کے لیے گیا تو ہم وہاں پہ اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے تھے کہ ہمیں ہماری زندگیاں بنانے میں اور اسٹیج پہ پہنچانے میں کون کون سے ہمارے اساتذہ کرام جو ہے انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا۔ ہم اپنے اس وقت کے ہیڈ ماسٹر صاحب قاضی حبیب الرحمان انجم صاحب کو، ملک عاشق صاحب کھائی والے، ان کو، خوشی محمد صاحب، اور اسی طرح اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح بے لوث جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی۔ ہم یاد کر رہے تھے کہ جب ہم نے امتحان دینا تھا تو آج کل رواج ہے ٹیوشن کا، ہمارے زمانے میں ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا، اور ٹیوشن پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کو اچھی نظر سے، نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو ہمارے اساتذہ نے جب ہمارے امتحان ہونے والے تھے تو انہوں نے اسکول آورز کے بعد ہمیں جو ہے وہ ٹیوشن پڑھائی اور ہمیں تیاری کرائی، خصوصاً انگریزی کی اور حساب کی۔ تو یہ تھی ان کی محنت اور لگن۔
اسی لیے آج تک ہم انہیں یاد کرتے ہیں. ان میں سے میرا خیال ہے اکثر جو ہے وہ اس دار پانی سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عقیل صاحب نے بھی اپنے استاد محترم جناب محمود الحق جامی صاحب کی عزت اور احترام میں مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ان کے استاد رہے ہیں، تو ان کو آج دعوت دی ہے. یہ ان کی عزت اور احترام کے ہی ایک نمونہ ہے. تو میں تمام بچوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے اساتذہ کرام جنہوں نے آپ کو تھوڑی سی بھی تعلیم دی ہے، ہمیشہ ان کی عزت کریں اور احترام کریں. اگر ہم اسے صحیح طور پہ استعمال کریں تو بےحد مفید ہے، لیکن اس کا یہ مصرف نہیں ہے کہ ہم صرف اس پہ گیمز دیکھیں یا اس پہ خدا نخواستہ ایسا میٹیریل جو آج کل آ رہا ہے وہ دیکھیں، بلکہ وہ تعلیم کے حوالے سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. برائے مہربانی اپنے بچوں کو گھر پہ وقت دیجیے. ان کا جو ہوم ورک انہیں ملتا ہے وہ خود دیکھیے، خود چیک کیجئے کہ کیا بچوں نے وہ ہوم ورک کیا ہے، نہیں کیا، ٹھیک کیا ہے، نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو ان کی رہنمائی کریں. اگر موبائل ٹھیک ہے، یہ بھی آج کل موجودہ دور میں ہے، لیکن ان کو ایک مخصوص وقت کے لیے موبائل دیں، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد اس سے موبائل لے لیں اور بچے کو اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کرائیں. اس کے علاوہ مثلاً گیمز وغیرہ ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں بچے کو جو ہے وہ دلچسپی ہونی چاہیے، اس پر ان کا دھیان ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں باپ کا رول جو ہے وہ اساتذہ سے بھی بڑھ کے ہے بچوں کی زندگی بنانے میں. اگر آپ وہ رول ادا نہیں کریں گے تو بچے کی زندگی نامکمل رہے گی. وہ ان کی تعلیم، کیونکہ تعلیم و تربیت دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں سے انسان مکمل ہوتا ہے. صرف تعلیم سے نہیں، اس کی تربیت سے بھی. اگر تربیت نہیں ہوگی، تعلیم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے اداروں سے لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، جس سے وہ نہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اور دیکھا گیا ہے اکثر کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اپنے والدین کو، بڑوں کو بھول جاتے ہیں. اگر ان کی تربیت ٹھیک کی گئی ہو تو وہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ مجھے آج اس مقام پہ پہنچانے والے یہ میرے والدین ہیں یا میرے اساتذہ کرام ہیں. تو اس حوالے سے یہ ضرور دھیان دیجئے، بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھیے کہ خدا نخواستہ کوئی وہ میرا روی کا شکار تو نہیں ہو رہا. چونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے تو میں آپ کی زیادہ سمع خراشی نہیں کرتا. ایک اور جو بات میرے ذہن میں آ گئی، یہاں پہ ایک علی ٹرسٹ اسکول کھلا تھا، اس پہ
ہمارے محترم الوی صاحب تھے، بہت نیک خدا دوست انسان تھے. انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پہ ادارہ کھولا تھا. بے حد لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے وہ ادارہ اب بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پچھلے دنوں اس سلسلے میں جب مجھے پتہ چلا تو میں اور ہمارے مون کے کرنل محمد منظور بخشی صاحب ہم گئے اور الوی صاحب کی جو بیٹی تعلیمی امور کو جو دیکھ رہی ہیں میڈم رفیلہ، ان سے ہماری کافی لمبی ڈسکشن اور گفتگو ہوئی. لیکن انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس اسکول سے جو سٹینڈرڈ یا وہ ہوگا وہ نہیں ہم اچیو کر سکے، اس لیے ہم اسے بند کر رہے ہیں. بلکہ ایک انہوں نے جو ایک اچھی بات یا تسلی والی بات جو ہے وہ انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمی ادارہ وہ اسکول کے طور پہ یہ ختم ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم بلڈنگ کو فروخت بھی نہیں کر رہے اور کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ان کا کوئی عزیز ہے تو وہ غالباً یہاں پہ کیڈٹ کالج جو ہے وہ کھولنا چاہتا ہے. تو ہم نے کہا چلو کسی اچھے مقصد کے لیے جو ہے وہ بلڈنگ استعمال ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.